ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، اور بالکل نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہ کون سے کافر ہیں؟ وہی منافق. انما نملی لہم، کہ بے شک ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں جو خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. نملی کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے میم لام یہ. میم لام یہ. ملیون کہتے ہیں زمانہ دراز کو. وہجرنی ملیہ قرآن پاک میں آتا ہے، لمبا وقت. اور اس میں جب باب افعال آتا ہے املا سے تو اس کا معنی ہوتا ہے مہلت دینا، فائدہ دینا، رسی ڈھیلی چھوڑ دینا، مضمون بول کر دوسرے سے لکھوانا. ملا جو ہے نا وہ میم لام حمزہ سے ہے، مل ان سے، زمین بھر سونا. یہ کس سے؟ میم لام یہ سے. فرق ہے دونوں میں. لمبی عمر کو عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرنے کی مہلت ملنا جو ہے وہ بھی املا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، لمبی عمر ہو اور عیش و عشرت ہو، تو یہ جو طویل عمر کے ساتھ عیش و عشرت کرنے کی مہلت ہے اس کو املا کہتے ہیں. تو ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے اچھا ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو عمر بھی لمبی مل جائے، صحت بھی اچھی ہو، مال و دولت بھی ہو، سہولتیں بھی ہوں، عیش و عشرت ہو، تو انسان کی اپنے بارے میں کیا سوچ بنتی ہے؟ اس قسم کی پراسپیرٹی اگر کسی کو ملے کہ عمر بھی لمبی ہو، عیش و عشرت بھی ہو، صحت ہو، ہر چیز کی فراوانی ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ دین کے لیے بھی کچھ نہ کرتا ہو، کوئی عبادت نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو پھر اس کو یہ جو مہلت مل جاتی ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ میں بہت لکی ہوں، بہت خوش قسمت ہوں، اللہ مجھ سے بہت راضی. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے ان کا، مس انڈرسٹینڈنگ. اللہ تعالیٰ فرماتے انما نملی لہم، یہ مہلت تو ہم ان کو اس لیے دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہوں میں اور اضافہ کر لیں اور بڑھا لیں گناہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے جس کا عام لوگ شکار رہتے ہیں نا. قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورۃ المومنون آیت 55. اللہ تعالیٰ فرماتے اَيَحْسَبُونَ، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات، کہ یہ جو ہم ان کو مال اور بیٹوں سے نوازتے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کو بھلائیوں میں آگے بڑھا رہے ہیں، یعنی یہ ان کی خوش قسمتی کی علامت ہے. بل لا یشعرون، بلکہ یہ شعور نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں کہ یہ مال اور اولاد ان کے گناہوں میں اضافے کا سبب ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 85 وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو دنیا میں بھی ان دونوں چیزوں سے سزا دے. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. سورۃ القلم آیت 44-45 میں آتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ گریجولی درجہ بدرجہ ان کو ایسی چیز کی طرف لے جا رہے ہیں، ایسے حال کی طرف پہنچا رہے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں، میری تدبیر بہت زبردست ہے. انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ کہاں جا پھنسیں گے؟ ایسی جگہ کہ جہاں سے واپس نہ لوٹ سکیں گے، ہمیشہ پھر پچھتاتے ہی رہیں گے، ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اچھا ہے جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں، اور بدترین ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل برے ہوں. تو پھر خلاصہ کیا ہے کلام کا، نتیجہ کیا ہے بات کا، کہ اگر کسی کی عمر لمبی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے تو وہ خوش قسمت ہے بنسبت اس کے کہ جس کی عمر لمبی ہے اور وہ غلط کام کر کے اپنی برائیوں میں اور اضافہ کر رہا ہے. آپ نے زندگی میں دو طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے نا، کہ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں، بعض بوڑھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بڑھاپے کو بہت خوبصورت طریقے سے استعمال کرتے ہیں. مثلا کیا کرتے ہیں؟ کسی کو دکھ تکلیف نہیں دیتے، اپنا کام خود کیا، اپنی عبادت کی، اپنا ذکر اذکار کیا، کچھ پڑھا، کوئی کسی کی مدد کی،
اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ دیا، نہ کسی اور طرح، نہ کسی کے لیے فتنے کا باعث بنتے ہیں، نہ ہی اور بہت زیادہ وہ معاملات میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، آخر دم تک اپنے لیے تو کیا دوسروں کے لیے بھی ایک عذاب اور آزمائش بنتے رہتے ہیں، اور لوگ انتظار رکھتے ہیں کہ کس وقت یہ ہمارے سر سے اترے تو یہ فتنے ختم ہوں. انہوں نے اپنی تو کیا دوسروں کی بھی زندگی جہنم بنائی بھی ہوتی، اپنی بد زبانی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، اور وہ ہر آنے والے دن میں اپنے گناہوں میں اضافہ ہی کرتے چلے جاتے، آخری عمر تک نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور اب تو افسوس یہ کہ سارا وقت ایسے بزرگ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، نہ استغفار، نہ ذکر، نہ کوئی دعا، نہ تسبیح، نہ کچھ اور، نہ کسی کی خیر، نہ بھلائی، نہ کوئی کام، نہ کاج. ایسا بڑھاپا بدترین بڑھاپا ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہ ہو. ظاہر ہے کہ کوئی اور آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، یا دیا ہی نہیں جاتا، یا پتہ ہی نہیں، جہالت میں مر رہے ہیں لوگ. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ بچے بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی بند کرے تو ادھر سے بچے ناراض، ادھر سے بزرگ ناراض، نہ انسان ادھر کا نہ ادھر کا، یا ان کے لیے کوئی بہترین چیز کا انتظام نہیں کرتے. یعنی اس میں یہ نہیں کہ صرف بزرگوں کا قصور ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، جیسے مائیں بچوں کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں، اسی طرح ماں باپ کو بھی ٹی وی کے آگے بٹھا دیتے ہیں. یعنی بعض اوقات دنیا میں بھی انسان ایسی مثالیں دیکھ لیتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی غلط کام کر کے انسان یہ نہ سوچے کہ اگر فوری طور پہ میری پکڑ نہیں ہوئی تو میں بچ گیا اور میں ٹھیک ہی ہوں اور میں اس میں اور زیادہ آگے بڑھوں. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان غلطی کرتا ہے نا اور کوئی اس کو دنیا میں پکڑ پوچھ نہیں آتی تو وہ اور شیر ہو جاتا ہے اور دلیر ہو جاتا ہے. یہی یہاں پر فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کہ ہم ان کو پکڑتے نہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں، اس سے وہ اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور غلطی میں آگے چلے جاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، بے عزتی کرنے والا، اہانت آمیز، توہین آمیز. کہ بعض اوقات دنیا میں بھی برائیاں جو ہیں وہ انسان کی رسوائی کا سبب بنتی ہیں، اور آخرت تو آخرت ہے. اب غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، اور بیچ میں یہ آیات کس لیے کہ ایک طرف مخلص مسلمانوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ چوٹیں کھا کے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہی کام کرنے، اور دوسری طرف منافقین ہیں تو وہ اپنی دنیا میں مست ہیں. اور پھر یہ بات بھی تو ہے نا کہ اللہ کو چھانٹنا تھا، الگ الگ کرنا تھا، اچھے اور برے لوگوں کے درمیان تمیز کرنا تھی.